بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، صحافت، سیاست اور عدالت کے معاملات جو ہیں دن بدن جو ہے عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، کہیں سنورتے لگتے ہیں پھر اچانک بگڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں عجیب و غریب ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ توہین عدالت نیا فندہ تیار ہے۔ کیا معاملات ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر دوسری جانب بشریٰ بی بی آخر ناراض کیوں ہے، یعنی یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے، اس کی اصل تفصیل کیا ہے، اور ٹیرین وائٹ کیس پھر زندہ ہو کیوں؟ سوال تو ہے نا۔ علی امین گنڈا پور ہوائی فائرنگ کے بادشاہ اور کرغانستان میں فساد، آخر کیا وجہ ہے اور موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، پہلے آتے ہیں کرغانستان پہ کہ وہاں فساد کیوں ہے، وہاں فساد کی وجہ کیا تھی؟ فساد کی وجہ مصری لڑکیوں کو وہاں کے مقامی لوگوں نے ہراسگی کا میں گھیرا، اور اس پر بات چیت، لڑائی جھگڑا شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر فساد اتنے پھیل گئے کہ وہ غیر ملکیوں اور مقامی لوگوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ پاکستان کے تقریباً 10 سے 11,000 نوجوان جو ہیں وہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے وہاں گئے ہوئے، اس لیے پاکستانیوں کو بہت پریشانی۔ وزیر اعظم پاکستان نے نوٹس بھی لیا، اور بلکہ حسن زیغم سے رابطہ کیا جو سفیر ہے وہاں، اور ان سے کہا خود جا کے صورتحال دیکھیں، اور جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں انہیں واپس لانے کے انتظامات کریں، ورنہ ان کو تحفظ دیں۔ صورتحال یہی ہے۔ وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ جناب صورتحال قابو میں، ایک آدھ نوجوان کچھ زخمی ہوا ہے، ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ پر، سوشل میڈیا پر ایسے ٹویٹ کی جا رہی ہیں جیسے وہاں کوئی ہلاکتیں ہوگی، پاکستانی نوجوانوں کو مار دیا گیا اور پھر کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، تو بڑا شور ہے۔ معاملہ تو گڑبڑ ہے، لیکن اتنا گڑبڑ نہیں جتنا سوشل بریگیڈ نے مصیبت ڈالی ہے۔ وہ فلک شیر خان ہے، وہ فلک خان ہے، فلک جان خان، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ 3 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، لیکن سواد خان نے اس کی تردید کی ہے، وزارت خارجہ نے بھی تردید کی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار، نائب وزیر اعظم پاکستان، بالکل تصویر سے غائب ہے۔ اس پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایسا کیوں؟ انہیں سرگرم ہونا چاہیے تھا، انہیں خود ہونا چاہیے تھا، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے سخت رد عمل کا، تشویش کا مظاہرہ کیا اس پہ کہ نہیں، اس کا فوراً پتہ کیا جائے کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ اب دوسری بات کرتے ہیں، بشریٰ بی بی کیوں ناراض تھی؟ سب نے دیکھا کہ عدالت گئی، کل رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو تھی 190 ملین، تو انہوں نے کہا میرا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو خادر ٹرسٹ کا مسئلہ ہے، ٹرسٹ کا معاملہ ہے، پیسہ کابینہ نے دیا تھا تو کابینہ جانے، وزیر اعظم جانے، باقی وزراء جانے، میرا اس میں کیا تعلق، میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ بہت ناراض تھی، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ جو سہولیات عمران خان صاحب کو دی گئی وہ مجھے کیوں نہیں دی گئی، میں بھی تو سابق خاتون اول ہوں، یعنی آپس کے ہی ایک مسئلہ بن گیا۔ اچھا، پھر سمجھا بجھا دیا گیا ان کو۔ دوسری چیز یہ ہے، ان کو ناراضگی اس بات کی ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ جو عدت میں شدت کیس تھا وہ بس واٹس ایپ پہ 2-4 دن تجھے اڈیالہ جیل رہو گے تو فارغ ہو جائے گا اور آپ گھر چلے جائیں گے، باقی تو آپ پہ ہے کوئی کچھ نہیں، لیکن اس کا بھی کوئی فیصلہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ ناراض ہے۔ پھر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا جناب عمران خان صاحب کو فریج بھی حاصل ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، اور مجھے اپنے بنی کالم میں بھی ساری سہولتیں موجود تھیں، یہاں تو مجھے واٹر کولر پہ رکھا دیا گیا۔ تو معاملات تو گڑبڑ ہیں اور ہوتا یہی ہے، لیکن بہرحال سوچنا چاہیے، قید تو قید ہوتی ہے، اور اڈیالہ جیل آپ درخواست دے کے آئی ہیں، کسی حکومت نے یا حکومتی ارکان نے آپ کو نہیں بلایا خط لکھے، بلکہ آپ نے مقدمہ لڑ کے یہاں آنے کی کوشش کی اور یہاں آپ تشریف لائی ہیں، تو اب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ بہت سخت ناراض ہیں کہ وکلاء نے انہوں نے مس گائیڈ کیا، اور ابھی ان کو کچھ صورتحال نظر نہیں آ رہی، رہائی کس طرح ملے گی، اور ان کو زبردستی جعلی کیسز میں پھنسایا گیا، اور ان کی وکالت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی، تو اس معاملات میں وہ بہت سخت ناراض ہے۔
اب ٹیرین وائٹس کا جو کیس ہے یہ بھی ایک دبا ہوا کیس تھا، اس پہ ایک 3 رکنی بینچ بھی بنا تھا، اسے فیصلہ بھی محفوظ کیا تھا لیکن فیصلہ سنایا نہیں تھا، تاہم جو اکثریتی رائے تھی وہ واٹس ایپ پہ آ گئی تھی، بعد میں اس کو واش کر دیا گیا وہاں سے، تو اس پہ بڑا شور مچا تھا کہ یہ کیا ہوا. تو اب دوبارہ وہ فائلیں جھاڑی گئیں اور دوبارہ بنا گیا، لیکن ایک نیا بینچ بنا ہے جس میں سے چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، عامر فاروق صاحب نے، ساتھ محسن اختر کیانی صاحب بھی اس میں سے الگ ہو گئے، لیکن جو تیسرے جج تھے طاہر، ارباب طاہر، وہ موجود ہیں اس میں، اور ان کے ساتھ 2 جج اور بھی موجود ہیں. تو ارباب طاہر جو ہیں وہ پہلے بھی تھے، وہ اپنی رائے دے چکے. تو اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ تو صاحب رائے ہیں، جج ہیں اور پہلے رائے دے چکے ہیں، اب نئے بینچ میں وہ کیا کریں گے، ان پہ تو اعتراض ہو جائے گا. سمن عفت ان کے ساتھ بھی ہیں اور ایک اور تیسرے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کے ساتھ، جو ہیں طارق جہانگیری صاحب جن کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ بنایا گیا. لیکن اسلام آباد کی فضائیں چغلی کھا رہی ہیں کہ جناب اس میں 2 قسم کے معاملات، ایک تو یہ بینچ پھر ٹوٹ جائے گا، نیا بینچ بنے گا، کس کی وجہ سے، ارباب طاہر کی وجہ سے، اس پہ اعتراض ہوں گے. محمد ساجد نامی ایک شہری نے یہ درخواست دی تھی اور تینوں بینچ کی جو رائے سامنے آئی تھی، یعنی 3 رکنی بینچ کی جو فیصلہ نہیں، فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو غیر سرکاری طور پر رائے سامنے آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا قابل سماعت کی درخواست نہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو کیا پریشانی ہے، اگر پریشانی ہو کہ میں بیٹی ہوں یا نہیں ہوں تو ٹیرین کو ہونی چاہیے، اس کو آنا چاہیے. یہ کون ہے ساجد صاحب. لیکن اب معاملہ پھر آیا تو اب اس پہ 2 رائے پائی جا رہی ہے اسلام آباد میں. ایک یہ کہ اس میں جلدی جلدی کچھ کر کے اور ان کو کلین چٹ دی جائے عمران خان صاحب کو کہ کچھ ہم خیال دو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس بھی بن گئے، ہم خیال پارٹی کے جو تھے منیب اختر صاحب، حالانکہ ان کا چانس نہیں تھا، لیکن دیکھیں آپ پہلے کیوں نہیں بنے. یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے عدالت میں. کیا غیر معمولی واقعہ ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ جناب یہ جو بنے ہیں ان کے کوئی چانسز نہیں تھے. قاضی کے بعد جو سیکنڈ پارٹی تھی وہ تھے منصور علی شاہ، لیکن وہ بھی امریکہ کے دورے پہ، لہذا ان کی باری آئی. اور اگر ماضی میں دیکھیں تو فاروق بندیال صاحب تقریباً 2.5 سال رہے اور وہ چیف جسٹس، اور وہ بیرون ملک دورے پہ اس لیے نہیں گئے کہ ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کو قائم مقام چیف جسٹس بننا تھا میرٹ کے مطابق. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب نے ان کو آفر دی تھی کہ بھائی اور 2 ہی چل رہے ہیں، کوئی اور بن جائے تیسرا، لیکن وہ نہیں گئے 2.5 سال. اب قاضی صاحب کی آپ دلیری دیکھیں تو وہ جناب 13 مہینے کی ان کی وہ یہ ہے اپنا چیف جسٹس ہی، تو اس میں وہ چلے گئے. اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ جو تھے منصور علی شاہ وہ بھی ملک سے باہر ہیں، اور منیب اختر صاحب کو اب لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 4 دن ہے 18 سے 22 تک، اس میں کوئی وہ کام دکھائیں گے. کیا کام دکھائیں گے، کیا دکھا سکتے ہیں، تو ہمت کی بات ہے. کون سا فیصلہ کر لیں گے 4 دن میں. یہی قاضی صاحب نے سوچا ہوگا بھائی کر سکتے تو کر لیں، پھر بھی دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو وہ جناب یہ ان کو واک اوور دے کے چلے گئے کہ اچھا بھائی جو کرنا ہے یہ کر لو، ساڈے تو نہ رہنا. اچھا مشیر وزیر اعظم جو سیاسی امور کے مشیر ہیں وہ، اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق، یعنی حکیم رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تو ہوائی فائرنگ کے بادشاہ، وہ شیخ چلی ہیں، وہ نئے سے نئے پلان بناتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے. لفظی جنگ کے بادشاہ ہیں، وہ ماہر ہیں، تو لفظی جنگ کر رہے ہیں. اور رانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب کریں گے وہی جو وفاق کہے گا، لیکن بس شو شاہ کے لیے وہ کہتے ہیں ایک نالائق بچہ ہو، وہ تعلیم میں آگے نہ ہو تو وہ اپنی توجہ کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کرتا رہتا ہے. تو یہ وہی نالائق بچہ ہے جو اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی قیادت کو متوجہ کریں گے کہ بھائی دیکھو میری دلیری، میری بہادری، کہ میں نے تو جینا حرام کیا ہوا اپنے حلقے والوں کا، کہ فیض الکنڈی کو بھی ناک میں دم کیا ہوا اور مولانا فضل الرحمان کو بھی. لیکن یہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی نہیں، یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، ہوائی فائرنگ ہے، یہ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلنا. تو اب یہ معاملات جو ہے اس طرح چل رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ توہین عدالت میں نوٹس ہو گئے، 5 جون کو ہوگا وہ ان کا اپنا فیصل واڈا، اور ان کے ساتھ جناب لپیٹ میں آگے مصطفیٰ کمال صاحب. لیکن اس کو آپ آسان نہ لیں، بالکل ایزی نہ لیں. ابھی بہت سے جو نقاب پوش اور ہیں نا اس سے، وہ بھی ان کے پردے بھی چاک ہوں گے، وہ بھی سامنے آئیں گے جب یہ کیس چلے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے توہین عدالت کی ہے
اور قاضی صاحب نے دہرایا بھی ہے کہ دیکھو میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، عامر فاروق نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ان کو ٹاؤٹ کہا گیا. تو یہ سارے معاملات، بلکہ وہ جو ہے نا رؤف حسن جو سیکٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے، ان کا جناب اسلام آباد کے حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بھی چھان بین شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تھا یہ چوروں ڈاکوؤں کے ڈکیت ہیں، ان کے نمائندے بن کے بیٹھے قاضی صاحب. اسی طرح ان کو کہا گیا کہ جناب یہ جو عامر فاروق صاحب یہ ٹاؤٹ ہے. تو یہ سارے ریکارڈ منگائے گئے ہیں اور اس کی جان پھٹک ہو رہی ہے. اور جب یہ بات آگے چلے گی تو پھر ان سب کو طلب کیا جائے گا، اور پھر لگتا ہے کہ بڑی اس سے پہلے کوئی بڑی قربانی بھی ہو سکتی ہے. قاضی صاحب نوئیڈا لائٹ نہ لو تسی. آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.